اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں ان کی خدمت کا جو ہے اللہ نے شرف بخشا ہے۔ ذات واجب آپ کے یہ اعتکاف کا ایک ایک لمحہ بلکہ جیسے ماہ مبارک میں اس سے زیادہ کہا گیا ہے، انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ۔ اللہ آپ کے ایک ایک سانس اور نیند حتیٰ اس کو اپنی مخلصانہ عبادت میں شمار فرمائے۔ ایک تو میں نے ابھی جو آپ کے دروس کا شیڈول ہے وہ میری نظر سے ابھی نہیں گزرا، تو دیکھ لیتے ہیں، ایسے نہ ہو کہ آپ اسی موضوع پر پہلے درس ہو چکا ہو اور میں پھر اسی کا تکرار کرتا رہوں، وہ انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا۔ بہرحال چونکہ ابتدائی آپ کے ساتھ نشست ہے، تعارف آپ کا کرنا تھا، لیکن وہ میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہاں آ کے انشاءاللہ فرداً چونکہ ابھی وقت کم ہے۔ اعتکاف اس کا عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں دوسری زبانوں میں اردو میں بھی اس طرح ہے، لیکن وہاں تھوڑا جو ہے چونکہ بہت فصیح زبان ہے اور اس کے قواعد بڑے دقیق، اور مصدر اردو میں بھی ہے مصادر، مصدر جائے صدور، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے خاندان ہوتے ہیں نا، مثلاً بلوچ یا سید یا دوسرا اس کا ان کا ایک دادا پر دادا ہوتا ہے جس سے ان کی نسل چلتی ہے، وہ پھر اسی قبیلے کے ہوتے ہیں، ان میں وہی جینیٹک خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ الفاظ کا بھی اس طرح کا ایک سلسلہ ہے۔ مصدر جو ہوتا ہے نا وہ ایک طرف کا دادا ہوتا ہے، وہ باقی اس کی اولاد ہوتے ہیں، کچھ افعال ہوتے ہیں، کچھ اسماء ہوتے ہیں، اس میں اس والا معنی محفوظ ہوتا ہے۔ اتنا ادھر جو جینیٹک سلسلہ ہے اس میں نہیں، ادھر یعنی وہ جتنے اسماء اور افعال ورب اس سے نکلتے ہیں وہ عاکفہ اس کے مختلف معنی ہیں۔ اب یعنی اعتکاف کا معنی تو ظاہر ہے آپ کو آتا تھا، تو ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ تو آپ تشریف لے آئے ہیں۔ اب دیکھنا کہ یہ جو جتنے اصطلاحی مطلب ہر علم کی ٹرمنالوجی ہے، جو اصطلاحات ٹرم جو ہوتی ہیں ان کا اس زبان کے لغوی اسی لفظ کے، یعنی لغت میں وہ لفظ لغت والے اس کو وضع کرتے ہیں، آگے ایک خاص طبقہ، مثلاً وہی اردو کا لفظ جو ہم پہلے زبان میں تھا، اب سائنس میں وہی لفظ ایک مخصوص معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میں اس کی بڑی جو سمجھ آنے والی مثال ہے کئی دفعہ دی ہے کہ مثلاً ماؤس کا لغوی معنی آتا ہے نا سب کو۔ اب اس کا جو ہے آپ کے کیا جی آئی ٹی کہتے ہیں کمپیوٹر تعلیمات کو کیا اس کو نام دیتے ہیں، آئی ٹی۔ تو آئی ٹی میں ماؤس کا ایک اور معنی ہے۔ اگر اب یعنی آپ سے کوئی استاد جو کمپیوٹر کا ہے وہ کہے ماؤس لے آؤ، یا ماؤس ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے، تو آپ اس سے وہ لغت والا معنی سمجھیں گے تو بڑا عجیب مسئلہ بنے گا، پھر لڑائی ہو جائے گی استاد کے ساتھ آپ۔ تو اسی طرح یہ جو مثلاً صلاۃ ہے، یہ لغت میں پہلے موجود تھی، اب جو اسلام ہے، اسلامی ٹرمنالوجی، اس میں اس کا ایک مخصوص معنی ہے۔
آقافہ لفظ اور اعتکاف یہ پہلے لغت میں تھا. اس کا معنی اب میں جو ابھی ابھی دیکھیں، اس کا معنی ایک غور کرنا اور غور سے دیکھنا بھی ہے. توجہ کیجیے گا کہ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے. انتظار کرنا بھی ہے اعتکاف کا معنی. بالکل سب کچھ چھوڑ کر کسی کا ہو کر بیٹھ جانا. اس معنی میں تقریباً قرآن مجید میں بھی یعنی استعمال ہوا ہے لفظ اعتکاف. اب ان معنی کی روشنی میں اور بھی ہیں معنی. غور کرنا، توجہ سے اس کی طرف دھیان کرنا، انتظار کرنا، الگ تھلگ ہو کر کسی کے لیے بیٹھ جانا، رک جانا چیزوں سے، یہ اس کے لغوی معنی ہیں مختلف جگہوں پر. اب یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. اصطلاحی معنی جو اعتکاف کا ہے وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، قربت خدا کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں، وہ مسجد جو جامع مسجد ہو کم از کم. ویسے تو یعنی جو اعتکاف ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے کہ اصل اعتکاف وہی مسجد حرام یا مسجد نبوی یا کوفہ اور بصرہ کی جو بزرگ مساجد ہیں. البتہ یعنی اب جامع مسجد سے مراد بھی بعض سمجھتے ہیں کہ جس میں جمعہ ہوتا ہو. جمعہ ہونا نہیں ہے، بعض محلے کی مساجد ہوتی ہیں، بعض قبیلے کی مساجد ہوتی ہیں. مثلا یہ بلوچوں والی مسجد ہے، یہ فاطمہ ٹاؤن کی مسجد ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس ٹاؤن کی ہے. جو سب کی مسجد مشترکہ عموماً جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے ایسی مساجد ہوتی ہیں. اس میں جو اعتکاف کے مخصوص احکام ہیں ان کو کم از کم 3 دن تک، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں افضل ہے اعتکاف، خصوصاً آخری عشرے میں. باقی سال کے جتنے دن ہیں، ایام ہیں، ان میں جہاں روزہ رکھنا جائز ہو، مثلا عید کو نہیں ہے یا بعض جگہوں پر روزہ، جہاں روزہ رکھنا صحیح ہے، سال کے کسی دن بھی، کسی دنوں میں بھی آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد وسلم. اب زیادہ جو تھی مجھے پہلے پریشانی میرے ذہن میں نہیں تھا، اور بہت ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ شیخ صاحب، آغا صاحب قبلہ آپ کے اندر اعتکاف میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. کوئی بھی مدرس آپ کو کوئی درس دینے کے لیے نہ آئے تو یہ درسوں کا مجموعہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. جس وقت آپ جو رہنمائی لینا چاہیں لے سکتے ہیں. ان کی سلامتی کے لیے بھی ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد اعتکاف کے احکام بھی، چونکہ یہ ایک عبادت ہے، احکام یاد کرنا واجب ہے. اب تمام توضیح المسائل کے پہلے صفحے پر پہلا فتویٰ فقہا کا یہ ہے کہ جن احکام کی انسان کو روزمرہ زندگی میں ضرورت ہے ان کا حفظ کرنا واجب ہے. جس کو وہ نہ آتے ہوں وہ تارک واجبات ہے. تو اب اس اعتکاف سے چونکہ آپ ہیں اب مشرف ہیں اعتکاف سے، تو اس کا یعنی اگر آپ نے کلی جائزہ لینا ہو تو آغا صاحب یعنی یہ میں نے شعبہ قدر میں بھی عرض کیا تھا اور آئندہ عرض کریں گے. اور روزے کے بھی اب تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے اس اعتکاف کے دوران اور روزے کے دوران. نمازیں پڑھنا، آپ کسی کی جو ہے نیابت میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اپنے اعتکاف کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں
اپنے مرحومین کو بھی، اپنے زندہ مومنین کو بھی۔ جو عبادات ہیں آپ انجام دیں، ان کا عروج اعتکاف میں ہے، ان کی معراج اعتکاف میں ہے، لیکن سب سے بہتر عبادت جو ہے حتیٰ شب قدر میں، وہ خود دین کا سمجھنا ہے۔ بعض میری طرح جو سست معتکفین ہیں، عبادات مطلب 100 رکعت نماز کا نام سن کے وہ ان کو ویسے ہی جو ہے نا ان کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے بھائی 100 رکعت، یا روزے کی حالت میں ویسے مطلب مطالعہ کے لیے بعض اوقات نہیں بندے کا روحیہ ہوتا تر و تازگی، تو اب یعنی خدا نے آپ کو یہ بھی توفیق دی ہے، ارشاد بخشا ہے کہ عالم دین آپ کے ساتھ ہیں، ان کی خدمت میں بیٹھ کر سیکھیں، جو چیزیں نہیں آتی، جو اپنی جہالت ہے اس کو دور کریں۔ یہ روزے اور ماہ مبارک رمضان کی اور اعتکاف کی سب سے عظیم عبادت، اپنی جہالت کو دور، خصوصاً دینی معلومات اور دین شناسی، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد۔ اعتکاف کے خود جو احکام ہیں ان کو جو ہے نا، ایک ہے شرائط اعتکاف، ایک ہیں مبطلات اعتکاف، اور ایک ہیں محرمات اعتکاف۔ مشکل تو نہیں ہو گیا روزے کے آخری گھنٹے میں جو ہے شرائط، واجبات اور شرائط میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شرائط ایک چیز جن چیزوں پر موقوف ہوتی ہے انہیں کو شرائط اور واجبات کہتے ہیں، جو اس کے اندر ہوتے ہیں۔ مثلاً میں مثال دے دوں، وضو نماز کی شرط ہے اور غسل، لیکن یہ ہے نماز سے باہر، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، لیکن خود نماز کی حیت کے اندر داخل نہیں ہے۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجدہ، یہ واجب ہے، لیکن نماز کی حیت کے اندر ہے، یعنی جو واجب سے پہلے جن کا مہیا کرنا، جو اگر نہ آئے تو وہ واجب آتا ہی نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں شرائط عبادت۔ سمجھ آ گئی؟ اور جن سے مل کر وہ عبادت تشکیل پاتی ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، اگر ان کو ترک کر دیا جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی، ان کو کہتے ہیں واجبات۔ اعتکاف کے بھی اسی طرح کچھ شرائط ہیں، کچھ اس کے مبطلات ہیں، مبطلات یعنی جن سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، یعنی اعتکاف نہیں رہتا، وہ کام ہے۔ اب آپ جس میں جن تھوڑا ہو رہا ہے مشوش، جو توضیح پڑھتے رہتے ہیں کہ مبطلات اور محرمات یہ تو ایک ہی چیز ہے، نہیں، ان میں فرق ہے۔ مبطل وہ ظاہر ہے جو مبطل ہے وہ حرام بھی ہے، وہ محرمات اعتکاف جن کے انجام دینے سے اعتکاف رہتا ہی نہیں ہے، ان کو مبطلات کہتے ہیں۔ بعض ہیں جو محرم ہیں، حرام ہیں، جیسے محرم جب اللہ صاحب کو حج پر لے جائے، جو نہیں ابھی موفق ہوئے، وہاں احرام کے کچھ محرمات ہوتے ہیں۔ ہر محرم جو اعتکاف کا ہے وہ حرام، اس سے وہ احرام ختم نہیں ہوتا، اس کا کچھ جرمانہ ہوتا ہے۔ آپ جرمانے کو کیا کہتے ہیں جو آپ سے کالج یونیورسٹی والے لیتے ہیں؟ ہاں جی، وہ جرمانہ ادا کر کے پھر آپ احرام میں اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، وہ رہتا ہے۔ اسی طرح بعض
محرمات ہیں، حرام ہے وہ کام اعتکاف کے دوران کرنا، لیکن اس سے اعتکاف تمام مجتہدین کے نزدیک ختم نہیں ہوتا. وہ آپ کو گناہ ملے گا اس کام کا، لیکن اعتکاف کنٹینیو رہ سکتا ہے ان کے علاوہ. یہ 3 اصطلاح سمجھ آ گئی ہیں: شرائط، مبطلات اور محرمات. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. اچھا، اب ایک مسئلہ جو چونکہ ٹائم بھی قریب ہے، اتنے میں اگر ہو جائے تو میں فلسفہ اعتکاف کا انشاءاللہ اگر اس موضوع پہ کوئی اور برنامہ نہ ہوا تو آئندہ انشاءاللہ کچھ گزارشات کریں گے. اب ایک شرط جو ہے اعتکاف کی وہ ہے روزہ. یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا. اس میں اب مجھے جو ذہن میں آ رہا تھا نا کہ ایک مسئلہ جو برادران یعنی آئے ہوئے ہیں ان کے لیے میں سمجھ رہا تھا کہ ممکن ہے اس کی ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد البیت محمد. البتہ یہ سب میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یعنی اگر کوئی مبہم چیز رہ جائے تو آغا صاحب سے اس کی آپ ڈیٹیل لیتے رہیں. جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں ان کے لیے تھوڑا سا فرق ہے فتویٰ میں. زیادہ مقلدین پاکستان میں اور بلکہ دنیا میں آغا سیستانی کے زیادہ مقلدین ہیں، اور ISO زیادہ آغا رابر کی مکلف ہے. اس لیے میں یہ مسئلہ بتانا. اسٹوڈنٹس کے جو احکام ہیں مسافرت کے، ہاسٹل میں جو رہتے ہیں اسٹوڈنٹ، اس میں آغا سیستانی اور آغا رابر کے فتوے میں فرق ہے. آغا سیستانی کے نزدیک جس ہاسٹل میں آپ جہاں پڑھنے آئے ہیں اور جو آپ کا محل تعلیم ہے وہ آپ کے بے منزلہ گھر ہے. یعنی جیسے گھر آپ پہنچ جائیں تو آپ کی نماز اور روزہ مکمل ہے، چاہے آپ 10 دن کا قصد نہ بھی کریں، گھر میں 1 دن بھی رہنا ہو تو آپ کا روزہ اور نماز مکمل ہے. پتہ ہے نا اس بات کا. آسیستانی کے نزدیک اور اکثر دوسرے مراجع کے نزدیک وہ آپ کا بے منزلہ، آپ قصد کر لیں جہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں اور جہاں پڑھتے ہیں آپ اپنے شہر سے دور، تو وہ آپ کے بے منزلہ گھر ہے. ادھر 1 دن بھی رہنا ہو تو آپ کی نماز اور روزہ پورے ہیں. لیکن امام خمینی اور رابر کے نزدیک اس مسئلے میں فرق ہے دوسرے فقہا سے. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جہاں ہاسٹل میں یا کالج یونیورسٹی میں جہاں آپ پڑھنے آئے ہیں وہ آپ کا گھر نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کے حکم میں نہیں ہے. کیا اس اختلاف میں فرق پڑ جائے گا؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ آسیستانی کے مقلد ہیں تو آپ ادھر جب پہنچ آئے تو جیسے گھر پہنچ آئے ہیں اس دن آپ کا روزہ اور نماز. لیکن آغا امام کے مقلد ہیں یا آغا رابر کے مقلد ہیں تو اگر آپ گھر سے آئے ہیں، مثلا اسی ماہ مبارک رمضان میں آپ آئے ہیں آخری عشرے میں، مثلا 20 یا 21 کو آپ آئے ہیں، اب عید پر پھر آپ نے جاننا ہے، یہ وہاں سے آپ کا قصد لے کے آئے ہیں کہ عید کے بعد یا عید کی چھٹیوں میں یا عید پر میں نے واپس آنا ہے. اب آپ جب اپنے ہاسٹل میں آئے ہیں تو آپ کا 10 دنوں کا قصد بھی نہیں ہے. توجہ ہے؟ کیونکہ عید پر جانا ہے تو عید کو اب 10 دن ہی رہتے ہیں، مثلا آپ جب آئے ہیں یا 10 دن سے کم، تو اب آپ کا روزہ بھی قصر ہے یونیورسٹی میں اور ہاسٹل میں، اور آپ کی نماز بھی قصر ہے، مگر یہ کہ آپ 10 دن کا قصد کریں. پھر یعنی مثلا عید سے 1 دن بعد تک آپ رہیں تو 10 دن پورے ہوتے ہیں. اگر نماز اور روزہ آپ پورا رکھنا چاہتے ہیں تو قصد 10 دن کا کریں. 10 دن کے قصد، اور قصد بھی بہت جو
تیز مسئلہ بچانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایسے ٹیمپریری طور پر کہہ دو تو نہیں، قصد اس طرح نہیں ہوتا. قصد یعنی آپ واقعاً آپ کو جب پتہ ہے کہ میں نے جاننا ہے، ہر صورت میں جاننا ہے، تو پھر بندہ کہے کہ نہیں ایک دفعہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. ادھر آپ کا پکا ارادہ ہے کہ میں نے جاننا ہے، تو پھر قصد بھی 10 دنوں کا ہو رہا ہو. ایسے اللہ کے ساتھ 2 نمبری نہیں ہوتی. اس میں اب یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ فرض کرے مثلا آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو یعنی جس نے عید سے پہلے گھر جانا ہے اور ابھی آیا ہو گھر سے، اور آپ کے 10 دن یہاں قیام نہیں بنتا. فرض کریں اگر آپ میں ایسا کوئی ہے، اس کا اعتکاف بھی نہیں ہے، وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے چونکہ اس کا روزہ قصر ہے، سفر میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اور جب روزہ نہیں رکھ سکتا تو اعتکاف بھی، پتہ نہیں سمجھ آئی ہے مسئلے کی؟ جن کو آئی ہے وہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اچھا، اب بخاری صاحب کتنا ٹائم رہ گیا؟ انشاءاللہ اگر کوئی ابہام ہوگا تو بعد میں آپ جیسے عرض کیا کہ آپ صاحب سے اس کی تفصیل پوچھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے، تہجد کا ٹائم کون سا ہوتا ہے رات؟ تہجد کا جو ہے نا، میں نے خطبہ جمعہ میں بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ عرض کیا تھا کہ اگر بندہ نیت بنائے پڑھنے کی تو جتنی آسانیاں اس میں ہیں، اس میں صحیح وقت جو یعنی ہے نماز تہجد کا وہ مڈ نائٹ یعنی نصف شب شرعی، اس کے بعد ٹائم شروع ہوتا ہے نماز تہجد کا اور اذان صبح تک رہتا ہے. اس میں پھر بہتر ٹائم جتنا اذان صبح کے نزدیک ہو، یعنی جتنا اذان صبح کے قریب ہو اتنا ہی بہتر ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو اس کو ایسا جن ہے کہ نماز تہجد کے ٹائم اس جن کا تذکر روایات میں ہے، غالباً پیغمبر اور جناب امیر دونوں سے اس قسم کا مسئلہ پوچھا گیا کہ میں ویسے بڑا ایکٹیو ہوں، سارا دن بھی کرکٹ دیکھتے ہوئے مجھے اونگ بھی نہیں آتی، اور رات کو بھی فیس بک یوٹیوب وہ یوز ہو رہے ہوں تو حتیٰ افطاری بھی پڑی رہتی ہے، مجھے یاد نہیں ہوتی. لیکن جو ہی نماز تہجد کا قصد ہوتا ہے تو ایسے جیسے نیند، حتیٰ روایت میں مجھے جس طرح یاد ہے اس طرح کی تعبیر تھی کہ میں حتیٰ ساری رات جاگا ہوں 12 بجے تک، نصف رات تک، کہ آج نہ سوؤں گا اور نہ نماز تہجد قضا ہوگی. جب پہلے جاگتا رہوں، جب نماز شب کا ٹائم داخل ہوا ہے تو پھر نیند آ گئی ہے، جب خارج ہوا اس وقت نیند کھل گئی ہے. تو معصوم نے کہا تھا کہ وہ جو تیری زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہے جو تجھے نماز شب کے قریب نہیں آنے دیتا، تو نے کوئی ایسی جنایت کی ہے کہ اللہ اب تجھے اپنے دروازے پر کھڑا گوارا نہیں کرتا. دھتکار دیا اس نے تجھے اپنے دروازے سے. جو نماز شب کے لیے موفق نہیں ہوتا وہ یہ سمجھ لے کہ یہ نیند کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فرشتے نے آپ کو آپ کے اللہ کے دروازے سے آ کے دھکے دے کے ہٹا دیا ہے. البتہ میں جو یعنی اس کے یعنی فقہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مثلا آپ سفر میں جا رہے ہیں، اور سفر میں جیسے مثلا بس کا سفر ہے، آپ کی اپنی گاڑی نہیں ہے تو وضو کا یا نہیں، تو اس وقت آپ اگر آدھی رات سے پہلے بھی اس نیت سے 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ یعنی ممکن ہے کہ آدھی رات کے بعد، تو وہ بھی آپ کی نماز شب ہی اکاؤنٹ ہوگی، اللہ اس کو قبول کرے گا.
ہاں جی. اور دوسرا نماز نوافل میں واحد یہ نماز ہے، کسی نافلہ نماز کی قضا نہیں ہے. واجب نمازوں کی قضا ہے، لیکن نوافل نماز میں واحد یہ نماز تہجد ہے جس کی قضا ہے. اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکے تو یوں نہ سمجھے کہ اب وہ آپ فوراً اپنے گھر کے کام شروع کرنے سے پہلے، اپنی زندگی کا برنامہ شروع کرنے سے پہلے اس کو قضا. اور یہ آیت اللہ مصباح یزدی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا، حتیٰ آپ کا اس طرح جو ہے کوئی ٹائٹ برنامہ ہے، مثلا آپ کے یونیورسٹی کا آپ ادھر اٹھے ہیں تو ادھر آپ کے یونیورسٹی میں آپ کا پیریڈ ہے، آپ نے جاننا ہے، اب اس کو چھوڑیں. وہ بھی واجبات ہیں. اعتکاف کے آداب میں نے نہیں بتایا کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اجازت لینا بھی شرط ہے. اگر آپ کا اعتکاف بیٹھنا والدین کے لیے باعث اذیت ہو تو حرام ہے، اور اگر باعث اذیت نہ بھی ہو تو اجازت لینا، اگر نہ اجازت کے بغیر بیٹھیں گے تو مکروہ ہے. تو اب ایسا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے ادھر کلاس، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ وضو کر کے حتیٰ روح قبلہ کر کے تو چل پڑیں، اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اشارے کے ساتھ چلتے ہوئے بے شک پڑھتے جائیں. نہ پڑھنے سے یہ نماز تہجد بھی بہتر ہے. اس طرح کی نماز علامہ طباطبائی مرحوم جو آج وادی عاملیہ اور مصباح یزدی، حسن زادہ عاملیہ اور مکارم شرازی ان کے استاد تھے، جنہوں نے ان کو اس قابل بنایا ہے. وہ عموماً کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے ہوتے تھے تو جب نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی سلام دے اور کوئی جواب دینے والا نہ ہو تو جواب دینا واجب ہے نماز کے دوران. مثلا آپ اس کمرے میں اکیلے ہیں، بندہ آیا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا، اس نے السلام علیکم کہہ دیا، اب کوئی اور نہیں ہے جو اس کو جواب دے، تو مختصر ترین جو جواب ہے مثلا علیکم السلام، یہ آپ پر واجب ہے. نماز کی صورت پڑھ رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا تھا، اوپر سے اس نے سلام کیا، علیکم السلام کہہ کے پھر الرحمن الرحیم سے شروع کرے. اب ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد اہل بیت. ہاں جی، وہ علامہ طباطبائی کے بارے میں ہے کہ وہ جب ان کو کوئی سلام دیتا تھا راستہ چلتے ہوئے تو وہ پوری توجہ ادھر بھی نہیں کرتے تھے اور بہت مختصر جواب دیتے تھے. کسی نے پوچھا کہ پیغمبر کی سیرت میں ہے کہ جس نے سلام دیا اس کی طرف پورا رخ کرو، اس کو اس سے بہتر جواب دو. اس نے السلام علیکم کہا، تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ان کے خاص شاگردوں سے پتہ چلا کہ وہ حالت نماز میں تھے. حالت نماز میں جس طرح مختصر جواب دینا ہوتا ہے اس طرح. تو نوافل سارے اگر ایسی پوزیشن ہو، اب مثلا ظہر کے نوافل گھر سے چلے ہیں مسجد کی طرف، اب راستے پہ ٹائم ہے آپ نے پہنچنا ہے تو آگے نماز واجب کا، تو نوافل کا درمیان میں آپ روح قبلہ ہو کے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اشارے کے ساتھ سورہ فاتحہ اور جو جنہیں نماز کے اذکار ہیں پڑھتے آئیں. آپ کی وہ نماز نافلہ اللہ کی بارگاہ میں لکھی جائے گی. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام. میں آخری جملہ اور جو بہت سخت ہے، یہ کئی درسوں کے بعد کہنا تھا اعتکاف کے لیے. یہ ماہ مبارک رمضان موت کی تیاری ہے، اور جس طرح آخری ٹیپ کی ایکسرسائز ہے نا موت کی اعتکاف،
موت ایک کام یہ کرتی ہے کہ انسان کے تعلقات توڑ دیتی ہے، جبراً کاٹ دیتی ہے رشتہ۔ اعتکاف میں آپ کوشش کریں کہ وہ ماں باپ جو بہت عزیز ہیں، وہ بہن بھائی جو بہت عزیز ہیں، وہ رابطے جو آپ سے آپ کی زندگی میں اجیرن کی ہوا ہے، آپ کی زندگی چاہتے ہیں کہ اتنا تعلق نہ ہو لیکن بنا ہوا ہے، اس کو اپنے اختیار کے ساتھ موت اختیاری، موتو قبل ان تموتو، اس کا ترجمہ یہ ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لینا۔ موت سے پہلے مرنے کا معنی مجھے خود بہت عرصہ سمجھ نہیں آیا۔ اس کا ایک معنی یہی ہے کہ جیسے موت نے آپ سے آ کے ماں باپ چھین لینا ہے، دوست اسرائیل نے آپ نے چاہنا ہے کہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ اور مل جائے، میں دیکھ لوں اپنے اہل کو، لیکن انتم حینئذ تنظرون، تم دیکھتے رہو گے اور دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس حالت کی اگر ایکسرسائز کرنی ہو کہ اس وقت آپ کا، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت انسان کافر ہو جاتا ہے، ادھر یہ تعلق دنیا سے لگا ہوا ہے، ادھر اسرائیل وہ تعلق توڑ رہا ہے۔ وہ عشق جو اتنا قوی ہو گیا، وہ جب ٹوٹ رہا ہو نا تو انسان کا عقل اور وہ اپنی جگہ پر نہیں رہتا۔ اس وقت کی ریہرسل کا بہترین وقت یہ اعتکاف کی ساعات اور گھڑیاں ہیں۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد اللہ۔